وہ روایت ہے 116 نمبر. حدثنا احمد بن محمد بن ابی صدقہ البغدادی و اسحاق بن داؤد الصواف وقال سنا محمد بن خالد بن خداش اور سنا سلیم بن قتیبہ و حدثنا مبارک، یہ مبارک ابن فضالہ ہے، یہ ان حسن بصری اپنے حسن بصری روایت کرتا ہے حدثنی سیاق و عثمان کے ایک نوکر سے بیان کرتا ہے. میں پہلا اس روایت کے اوپر یہ چیلنج کر رہا ہوں، وہ عثمان غنی کا نوکر جو یہ واقعہ جو درباری ہے وہ یہ واقعہ بیان کر رہا ہے، وہ سیاق کون ہے؟ روایت اپنی منہج کے اعتبار سے منقطع ہے. اس میں ایک راوی ہے جو اصل واقعہ بیان کر رہا ہے عثمان غنی کا نوکر، اس کا نام پتہ اس کا پہلے تفصیل لے کے آئے. اس روایت میں پہلی جرح یہ ہے، اور یہ اس کے اوپر کوئی پہلے جرح توڑے گا یہ والی، پھر باقی بھی جرح ہوگی. لیکن اس میں ایک بہت سارے شخص ہیں جن پہ جرح ہے، میں اسحاق بن داؤد وغیرہ اور محمد بن ابی خالد الخداش وغیرہ، لیکن میں ان پہ بحث نہیں کرتا. ایک شخص ہے اس میں مبارک جو حسن بصری سے روایت کرتا ہے، اور حسن بصری تدلیس کر رہے ہیں. یہاں پہ حسن بصری تدلیس کرتے ہیں، حالانکہ حسن بصری تدلیس کے اوپر میں نے کلپ اپلوڈ کیا تھا کہ چلو تدلیس ہوں گی قابل قبول ہو جاتی ہے، لیکن مبارک تدلیس کرتا ہے حسن بصری سے. اس میں ایک راوی ہے محمد بن ابی خالد الخداش الجلان، یہ جو ہے نا اس کے بارے میں پہلے یہ بھی دیکھ لیں آپ، پھر مبارک بھی چلتے ہیں. مبارک تو بعد میں ہے، پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں. سبحان اللہ. یہ میرے سامنے ہے جناب محمد بن ابی خالد بن خداش. کتابیں سنیے گا اور دیکھیے گا جناب. علماء نے کہا یہ صدوق ہے، لیکن غریب اپنے باپ سے غریب روایتیں بیان کرنے کا ماہر ہے. ٹھیک ہے جی. یہ تہذیب و تہذیب میں اور تہذیب و کمال میں دونوں میں یہ بات موجود ہے. اور ابن حجر وغیرہ اور دیگر نے کہا صدوق لیکن یغرب، کہ یہ غریب روایتیں بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کی جناب والا ایک اس کے اوپر جرح بھی ہے. اور المغنی میں ہے کہ مبارک ابن فضالہ ان حسن بصری، جو مبارک ابن فضالہ حسن بصری سے روایت کرتا ہے، کہا ضعیفہ احمد و نسائی. احمد حنبل اور نسائی کہتے ہیں یہ ضعیف روایتیں ہیں جو حسن بصری سے فضالہ بیان کرتا ہے مبارک ابن فضالہ. اب جو ہے روایت کی بنیاد پہ میرے سامنے آگے بات کر وابیہ. اچھا، اور پھر آگے مزید کہتے ہیں ابو داؤد اور حاتم نے کہا کہ یہ سکہ ہے، لیکن ابو ذرا اور نے کہا کہ یہ مدلس ہے، اور جو ہے حسن جو ہے نا یہ احمد اور نسائی نے کہا کہ ضعیف ہے. تو جرح آ گئی. جب جرح آ گئی تو اب اس کی روایت صحیح اسناد نہیں ہوئی. جب صحیح نہیں ہے تو قطعی ثبوت نہیں ہے، اور ہر روایت صحیح بھی قطعی ثبوت نہیں ہوتی، متواتر روایت قطعی ثبوت ہوتی ہے. پترو ہاں، بات کرنے سے پہلے میں کسی اور طرف کام کر رہا ہوں، میں آپ کے ساتھ بحث نہیں کر رہا. میں لگا ہوں اس وقت شیعہ کے پیچھے، تم لوگ میری زد مت آؤ کر جاؤ گے. اچھا، مزید اس کے بارے میں مزید کہتے ہیں کہ یہ قال ابن حجر کہ یدلس یہ تدریس تسویہ کرتا تھا، جس کے بارے میں امام شافعی نے کہا کہ اس کی ہر روایت ضعیف ہوتی ہے. قال نسائی ضعیف. ٹھیک ہے جی. اور یہ تحفۃ التحصیل فی مراسیل میں ہے کہ ابن حاتم نے کہا ہے کہ انس نے کہا کہ اس کی لم یسمع منہ، اس سے کوئی چیز سماعت نہ کرو، اس سے کوئی چیز سماعت نہ کرو. تہذیب الکمال میں ہو کہ وہ مدلس ہے. ابو داؤد نے کہا کانا شدید تدلیس تسویہ تدلیس کرتا تھا یہ، اور اس کی یہاں پہ روایت بھی تدلیس پہ ہے. پتہ ہے آپ کو یہ حسن بصری تدلیس کرتا ہے. اور تہذیب و تہذیب میں ہے کہ یدلس وقال مر کان شدید تدلیس. اور تہذیب الاکمال اقوال تہذیب سب میں ہے کہ یدلس کثیرا. یہ لفظ ہے کثیرا کے. صرف مدلس ہونا عیب نہیں ہے، لیکن تدلیس تسویہ کرنے والا یہ عیب ہے. میرا پورا 1 گھنٹے کا لیکچر ہے، 1 گھنٹہ 50 منٹ کا لیکچر ہے تدلیس کے اوپر، وہ آپ جا کے سنیں. قال نسائی ضعیف. تو یہ دیگر بھی علماء نے کہہ دیا. اور یہ روایت تاریخ تبری سے بھی روایت کی جاتی ہے. تاریخ تبری جو ہے وہ مخنف اور انہی روایات کا مجموعہ ہے، تو اس کو اٹھا کے آپ اپنے پاس رکھ لیں. ایک اور روایت یہ طبرانی کی پیش کی جاتی ہے. اس میں یہ ہے کہ جی 114 نمبر کہ حدثنا سلمان ابن اخسن العطار. یہ اخسن العطار جو ہے اس کی میں نے بہت تلاش کیا، شاید میری تلاش کرنے میں کوئی تھوڑی سی کمی ہو. کچھ لوگوں نے اس کے تھوڑے حالات مختصر لکھے ہیں، لیکن بڑے بڑے علماء نے اپنی میزان الاعتدال اور وغیرہ کتابوں میں اس شخص کے حالات زندگی نہیں ہے. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ مجہول ہے،
تو یہ لفظ بھی اچھا نہیں، کیونکہ بعضوں نے تھوڑا بہت اس کے بارے میں لکھا، لیکن میں یہ کہوں کہ مشہور ہے تو بہت مشہور بھی نہیں ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غیر و مشہور، یہ تھوڑا بہت ملتا ہے، اس کے بارے میں یہ وضاحت نہیں ملتی یہ شخص کون ہے۔ سلمان بن احسن العطار جو ہے بصری، خیر یہ کہتا ہے کہ عثمان غنی کہ جو ہے نا مال کشتر گیا اور محمد بن بکر بھی آئے اور داڑھی پکڑ کر کھینچا، اور پھر عثمان غنی نے کہا کہ اگر تمہارا باپ ہوتا آج میرے پاس ابو بکر، تم یہ حرکت نہ کرتے۔ تو پھر یہی ہوا کہ راوی کہتا ہے کہ محمد بن بکر نے ایک لکڑی اٹھائی اور عثمان غنی پہ سر پہ دے ماری۔ یہ جو روایت ہے اس کے راوی پہلا ہے سلمان بن حسن بن ابو ایوب العطار، غیر و مشہور ہے نمبر 1۔ اگلا راوی ہے فضیل ابن حسن جو ہے نا یہ ابو کامل جو بصری ہے، مشہور راوی ہے، یہ صحیح ہے۔ اسماعیل بن ابراہیم بھی جو ہے نا مکسم ہے اسدی معروف، ابن علیہ ابن علیہ کہتے ہیں اس کو، یہ بھی مشہور راوی ہے۔ اس کے بعد ابن اون ہے، یہ بصری بہت مشہور ایک سکہ محدث ہے۔ اس کا پہلا جو راوی تھا اس روایت کا وہ سلمان بن حسن ایوب العطار ہے جو غیر مشہور ہے، اور یہ روایت کرنے والا جو حسن بصری کو روایت کر رہا ہے نا وہ ایک ہے کہ اصحاب مولا عثمان کا ایک غلام ہے جس کا نام تھا وصاب۔ وہ وصاب مجہول حال شخص ہے، مجھے ابھی تک اسے کوئی اس کے بارے میں جہاں ملتا ہے اتنا ہی ملتا ہے کہ وصاب مولا عثمان، بس اتنا ملتا ہے۔ وہ کون تھا، کدھر تھا، اسے کوئی سکہ تھا، وہ کیسے تابعی تھا، کوئی خبر نہیں ہے اس کا۔ تو اس روایت میں یہ دو جھول ہیں، ایک تو جو اصل روایت حسن بصری کو روایت کر رہا ہے وہ وصاب ہے، وہ وصاب ہے کون، اس کے بارے میں ڈیٹا لے کے آؤ، مجھے بتاؤ بھائی یہ کون ہے۔ اور اس روایت کو امام طبرانی کو المعجم الکبیر میں جو استاد بیان کر رہا ہے وہ استاد ہے سلمان بن حسن بن ایوب العطار، یہ کون ہے اس کے بارے میں تفصیل لے کے آؤ۔ لہٰذا یہ روایت بھی اپنے اعتبار سے اچھا، بعض لوگوں نے اس کو کہا جی کہ یہ حسن حدیث، اگر ان دونوں بزرگوں کو مان لیں تو روایت حسن حدیث بنتی ہے یہ، اور حسن سے پھر بھی آپ اس بنیاد پہ قاتل عثمان محمد بن بکر کو ڈکیئر نہیں کر سکتے، کیونکہ قطعی ثبوت دلیل چاہیے۔